جو سید عاصم منیر ان کو سب سے پہلے سلوٹ ہے ایسے جو انہوں نے الحمدللہ آپریشن کیا ہے. آئی لو آرمی پاکستان, پاک آرمی. ہمیں شہادت نصیب ہو, ہم ماؤں کو بھی, اگر شہادت نہیں تو ہم کم از کم غازی کہلائیں اور ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ بیک پہ کھڑے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جب بھی ضرورت پڑی تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا تھا, ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں. پاکستان تابندہ آباد زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. پاکستان زندہ باد, پاکستان افواج زندہ باد. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور آپ لوگ جو ہماری خاطر اتنی محنت کر رہے ہیں اور اس طرح محاذ پہ کھڑے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر دے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. پاکستان زندہ باد, اللہ اکبر. یا پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد, پاکستان فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان نے ایک بھارتی رافیل جیٹ کو نشٹ کر دیا ہے. اب تک کی سب سے بڑی خبر, پاکستان نے ایک بھارتی رافیل جیٹ کو نشٹ کر دیا ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہین کا جہاں اور. پاکستان نے رسپانس کیا انڈیا کو, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے شاہینوں کو, اپنے ان جوانوں کو جنہوں نے اس نے دلیری سے کہ انڈیا کے اندر گھس کر کے ان کو جو ہے نا بتایا کہ ہمارے پاس یہ دل بھی ہے اور یہ جگر بھی ہے. الحمدللہ 3 دن سے ہم برداشت کر رہے تھے, میڈیا پہ یہ ڈرونز آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, رات کو بھی کچھ تھوڑا بہت ہوا, لیکن ہم نے جو ان کو جواب دیا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ الحمدللہ کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ابھی تو یہ ہلکی سی جھلک ہے, صحیح ہے. پاکستان اپنے دفاع کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں ہر جوان جو ہے نا خون کے آخری قطرے تک جو ہے نا ہم اپنے وطن کا دفاع, کیونکہ ملک ماں ہے, صحیح ہے, یہ ملک ماں ہے, اس سے جو پیار کرنا ہے وہ ایمان کا درجہ ہے. تو میں اپنے جو بھی ہمارے شاہین اسپیشلی, یہ تو نیوز میں بھی آیا ہے کہ پاکستان نے پوری جو پاکستان کی جو جتنے بھی ہتھیاریں ہیں ان کی پوری دنیا میں ایک جو ہے نا دھوم ہے ماشاءاللہ. JF تھنڈر ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس الحمدللہ, تو انہوں نے جو ہے نا کر دکھایا, وہاں پہ ان کے جو ہے نا گھس کے ان کی تقریباً ایئر بیسیں تباہ کر دی ہیں. تو اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. جی انہوں نے تو رات کو تھوڑی سی بزدلانہ کارروائی کی, اور ہم نے جو ہے نا ان کو الحمدللہ جو صبح ہم نے نماز کے بعد ان کو جو ہے نا جواب دیا, تو وہ پوری دنیا نے دیکھا. جس طرح ہمارے ISPR کے جو ترجمان انہوں نے بتایا کہ ہم بتائیں گے تو دنیا دیکھے گی, تو پوری دنیا نے سر دیکھا. اور الحمدللہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم, اور مجھے فخر ہے اپنی ہر فوج کے جوان پہ کہ وہ بارڈروں پہ لڑ رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں پورا پاکستان, یہ 24 کروڑ عوام اپنے ملک کے خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں, بالکل تیار ہیں جی انشاءاللہ تعالی. سب اپنے خون کے, میں نے بتایا آخری قطرے تک ہم ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اور دوسرا آپ نے مودی کا کہا, تو اس کی جو ہے نا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کی ہندوتوا پالیسیز ہیں, صحیح ہے, اس کے تحت وہ چڑھ رہا ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جتنے مظالم ہو رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, ان کو دبانے کی کوشش. ایسا ملک ہے جو اپنے ملک کے اوپر وہ انہوں نے سکھوں پر میزائل چھوڑ دیے. تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے ان شاہینوں پہ, اپنے جو بارڈر پہ نوجوان لڑ رہے ہیں, اپنے جرنیلوں پہ, اپنی پاک فوج پہ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. کس طرح سے جوڑنا چاہ رہی ہے اپنے جی سر, ایکچولی بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی چاہے وہ نیوی ہو, ایئر ہو یا بری بیری ہو, ہمارے لیے پراؤڈ ہے. اور میرا خیال میں آج ہمارے پاکستان کی جنریشن کو اور پوری یوتھ کو اور پورے پاکستان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ بیک جو آرمی ہے وہ ہماری بیک بون ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو اب سمجھ آ گئی ہوگی, اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے دل میں جو ہماری آرمی کے لیے فرسٹریشن اور نفرت تھی وہ تبدیل ہو چکی ہوگی. اور ہماری آرمی کو سلوٹ ہے, اور وہ کبھی نہ سوچیں کہ اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں سب ان کے ساتھ ہیں. کبھی وقت آیا تو ہم ان کو فرنٹ لائن پہ ملیں گے انشاءاللہ. جی سر,
سر بات یہ ہے کہ دعا تو ہماری ہر لمحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان سرزمین کو سلامت رکھے. اور میں اپنی پوری پاکستان نیشن کو یہی کہوں گی گیٹ ریڈی فار جہاد. غزوہ ہند ہو چکا ہے, تیار ہے, ابھی بس یہ ہے رفتہ رفتہ جو ہے یہ آگے ہی بڑھے گا. ہمیں اپنے ذہنوں کو غزوہ ہند کے لیے تیار کرنا چاہیے. جیسے آپ فلسطین دیکھ لیں, وہاں کی خواتین نے اپنے بچوں کے جسم کے ہر ٹکڑے پر نام لکھا ہے. اگر میرے بچے شہید بھی ہو جاتے ہیں تو میں ان کے ٹکڑے جوڑ دوں. انہوں نے اپنی زمین نہیں چھوڑی. اگر انہوں نے فلسطین نہیں چھوڑا, انہوں نے مسجد اقصیٰ کو نہیں چھوڑا, تو ہم اپنا وطن کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے, جہاد ہونا ہے, اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس میں شریک ہوں گے. تو دعا کیجیے آپ ہم سب اس میں شریک ہوں. اگر ہمیں شہادت نصیب ہو, ہم ماؤں کو بھی, اگر شہادت نہیں تو ہم کم از کم غازی کہلائیں. اور ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ بیک پہ کھڑے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جب بھی ضرورت پڑی تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا آتا, ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں. پاکستان تابندہ باد, زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. پاکستان نے انڈیا پہ اٹیک کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری جتنی بھی ہماری پاکستانی قوم ہے اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ سید عاصم منیر صاحب نے جو کیا یہ بہت اچھا کام کیا ہے. یہ ہمیں پہلے کر دینا چاہیے. چلے خیر کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اور ان کے لیے بھی ایک یہ ایسی مثال بنے گی کہ آئندہ بات انہوں نے اگر پاکستان سے پنگا کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کریں گے. اچھا 3 دن پاکستان لگاتار ان کو اس چیز سے روکتا رہا ہے کہ باز آ جائیں, جنگ کی طرف نہیں جائیں. رات کو آپ نے دیکھا پنڈی اسلام آباد میں سب لوگوں نے جا کے رات گزاری ہے, ٹھیک ہے, اسی سے باز نہیں آ رہے تھے. تو رات والا جو اٹیک ہوا ہے پاکستان نے کہا تھا پوری دنیا دیکھے گی, آپ نے بھی دیکھا, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے بات پتہ کیا بات ہے, مودی جتنا مرضی جھوٹ بول رہے اس کا جو بھیانک شعر ہے نا ویسے بھی اس کا بھیانک شعر ہے, اور جو مزید مکرو اور بھیانک شعر ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ تو لیا ہی ہے. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, پوری قوم نے دیکھا ہے. مگر جو سید عاصم منیر ان کو سب سے پہلے سلوٹ ہے. ایسے جو انہوں نے الحمدللہ آپریشن کیا ہے, یہ ہماری ایک کامیابی نہیں, یہ پوری دنیا کو ایک پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک مختار اور متحد قوم ہے الحمدللہ. سر ان کو سب سے پہلے تو ان کو جتنی بھی ہماری ایئر فورسز ہیں جو فرنٹ پیج پہ لڑتے ہیں ان کو ہماری طرف سے خراج تحسین ہے, بلکہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے خراج تحسین ہے. مطلب آئی ایم پراؤڈ آف یو. ایسی مطلب ہماری فورس, ایسا ہمارا پاکستان, ایسی ہماری آرمی ہے. آئی لو آرمی. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. یہ بہت ضروری تھا کہ انڈیا کو اس کا جو وہ جارحیت پہ اترا ہوا ہے اس کو اس کا جواب دیا جائے, اور یہ بالکل بہترین کیا ہے انہوں نے. کہ اور میرے خیال سے کہ جو ٹیکٹکس جو ہماری پاک افواج نے اپنائے ہیں دیٹ شوز کہ ہم کسی سے کم نہیں, اور ہمیں کسی دھوکے میں نہ رکھا جائے کہ یہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. اور پوری دنیا نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ پاکستانی قوم خالی باتیں نہیں کرتی, وہ اپنا کام کرنا بھی جانتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک سب سے بڑی چیز کہ وہ سویلین کو نشانہ بنا رہے تھے, لیکن ہماری افواج نے ایک جنگی قانون اور ان سب کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے صرف ان کی بیسز اور ان چیزوں کو نشانہ بنایا. تو ہم اگر عام عوام کو نقصان پہنچانا چاہتے تو ہم جہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, یہ ان کا ایک پریویسلی ریکارڈ دیکھیں تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, یہ ان کا کام ہی یہی رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہر چیز وہ پاکستان کے ذمہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین وائس. تو ہمارا پیغام ان کو مل چکا ہے آج صبح الحمدللہ. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان افواج زندہ باد. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور آپ لوگ جو ہماری خاطر اتنی محنت کر رہے ہیں اور اس طرح محاذ پہ کھڑے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر دے. پاکستان نے رات کو زبردست کارروائی کی ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہو گے؟ یہ بہت اچھا کیا جی, ہماری پاک آرمی زندہ آباد نے بہت اچھا حصہ کیا ہے کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی یار کہ ان کو دوبارہ پاکستان میں حملہ نہیں کریں گے. ہم لوگ اس لیے چپ بیٹھے, ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی کارروائی کریں, کسی یعنی بچوں کا ظلم کریں. تو انہوں نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا. پاکستان زندہ آباد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے افواج کو اتنی ہمت دے دی کہ وہ انہوں نے دشمن پہ اٹیک کر دیا. ہم تو سب خوش ہیں الحمدللہ. اپنے وطن کی دفاع کے لیے سب تیار ہو جائیں, ہم بھی تیار ہیں انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. آئی تھنک کہ جو انڈیا نے پاکستان میں حملہ کیا ہے, ابھی تو پاکستان صرف ڈیفینس موڈ پہ, اور اچھی جوابی کارروائی کی ہے پاکستان آرمی کی طرف سے. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ انڈیا اس سے اسٹیپ بیک کرے گا, کیونکہ جتنے بھی ایئر بیسز ہیں وہ ہم نے ڈسٹرائے کر دیا پاکستان آرمی نے. اور اسی طرح اگر وہ جتنے ہم پہ حملے کریں گے ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے. اور آئی ہوپ اس سے انڈیا کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے, اور ان کے بیک اینڈ میں جو US ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اسرائیل, ان کو بھی نصیحت ملے گی کہ پاکستان آرمی سے وہ لوگ
कभी भी जंग की सूरत में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है और हमारी आर्मी और लोग जो है वो जज्बा शहादत का जज्बा रखते हैं और कभी भी पीछे नहीं घबराएंगे मौत के लिए। एग्जैक्टली आप जहाँ भी देख लें दुनिया में मिसाल दी जाती है कि मुसलमान ऐसी कौम है जो किसी से भी नहीं डरते। हालांकि भारतीय मीडिया का भी यही कहना है कि पाकिस्तान ऐसी अवाम है जो मरने से पहले कहते हैं कि हम लोग शहादत से नहीं डरते, हमारे साथ अल्लाह है, और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। तो रात को जो कारकर्दगी हमारे शहीनों ने की है बहुत अच्छी कारकर्दगी है। जाने से पहले उन लोगों ने अपने घर वालों को लेटर्स लिखे हैं कि हम लोग पता वापस आते नहीं आते, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने जाके उनकी जितनी भी एयर बेसिस इंडिया की सारी तबाह की हैं और खैर खैरी से घर आ गए और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से एक है। अच्छा, आप पाकिस्तान आर्मी और जो नौजवान है जो फ्रंट फेस पे लड़ रहे थे उनके हवाले से क्या पैगाम देंगे? आई वुड डेफिनेटली उनको सलूट करना चाहिए। ज़ाहिर बात है हम अपने घरों में छतों में अपनी ज़िंदगी में आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो दूसरे माँ बेटों के जो है जंग लड़ रहे हैं। आई थिंक उनको सलूट पेश करता है और हमें भी उनके साथ स्टैंड करना चाहिए। हम लोग करते भी हैं। अगर हमारी आर्मी हमें कभी भी बुलाएगी तो इंशाल्लाह हमको फ्रंट लाइन में उनके साथ नज़र आएंगे शाना बशाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अपनी पाक फ़ौज पाक फ़ज़ाइया के जवानों पे हमें बहुत फ़ख्र है। आज रात को इंडिया पे हमला करके और इंडिया को जो भरपूर जवाब दिया है, हम इंशाल्लाह अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और हमें फ़ख्र है कि हम अपने शहीदों ने आज रात जो ने भरपूर जवाब दिया है और पूरी दुनिया में फ़ख्र से हमारा सर बुलंद हुआ है कि हमारी पाक फ़ौज इंडिया को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार थी और उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। असल में हमारा जो इरादा था ये तो यही इरादा था, जब से इन्होंने शुरू से किया अटैक तो हर पाकिस्तानी यही चाहता था कि जल्द अज जल्द अटैक हो। तो जो अगर किया इन्होंने तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जैसे हमारा एक त्यारा गया है पूरे इंडिया में तबाही करके तो वापस आया है, तो मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, दिली मोहब्बत हो रही है। और बाकी ये जितना मर्ज़ी करता रहे हमारे हौसले पास्त नहीं होंगे बल्कि बुलंद ही होंगे। वो खैर है, वो तो काफिर हैं, वो तो झूठ बोलेंगे, वो तो बोलने दो उनको, उससे तो झूठ बोलने से तो होना कुछ भी नहीं, लेकिन जो सच होता है वो नज़र आम पे आता ही आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। फौज के ऊपर बिल्कुल प्राउड है, फ़ख्र है और हम बिल्कुल यही तवक्कुआत चाहते थे जिस तवक्कुआत में वो पूरा उतरे हैं और हम तकरीबन पूरे पाकिस्तानी ना इस चीज़ को तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। मोदी जो बार बार इंडिया को धमकियाँ देता था, मोदी को आप क्या कहना चाहोगे? मोदी का जो कीड़ा था वो माशाल्लाह तकरीबन तो मर गया है। उम्मीद तो है कि आगे कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। बस आज के लिए इतना ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। हम तो ये करना चाहते, पहले बोले हमारे से आराम से बैठ जाए, हम मुसलमान लोग हैं, हमारे वजह से हाथ मुसलमान पर दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं होना चाहिए। वहाँ पे भी मुसलमान लोग हैं, अगर आराम नहीं बैठते फिर दान तोड़ के उसको जवाब दे। वो एक बात कहे तो आप दो करो, अगर वो लात मार रहे तो आप जो है ना क्लैशन कोप मारो, ठीक है। अगर वो हमारे ज़रा नुकसान कर रहे अब 100% उसका नुकसान कर लो। पहले तो कहे आराम से बैठ जाए, अगर आराम नहीं बैठने तो फिर जंग तो ऐसे भी नहीं छोड़ने, तो फिर उसका दान तोड़ के जवाब। हम तो ये कहना चाहते जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो हम भी सारी रात तकरीबन 3 बजे से सोए नहीं हैं, यही देख रहे थे कि कब जवाब देंगे, कब ये हमारे दिल को बहुत खुशी पहुंची है। हम यही पैगाम देते हैं। इस भाई को मैं कह रहा था कि सफ़े अस्सी से मिटा देना चाहिए हमें, इसको और तो कोई हाल नहीं है हमारे पास। और जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं जो फ्रंट फेस पे लड़ रहे हैं, जी उनके हवाले से आपको सर हमारा उनके लिए पैगाम है, हम जब हमें बात है हमारी भी जान हासिल है उनकी खातिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया है, उसके वजह से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कौम है इसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो किया ये बहुत अच्छा काम किया है। ये हमें पहले कर देना चाहिए। चले खैर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और उनके लिए भी एक ये ऐसी मिसाल बनेगी कि आइंदा बाद उन्होंने अगर पाकिस्तान से पंगा करना है तो सोच समझ के करेंगे। अच्छा, 3 दिन पाकिस्तान लगातार उनको इस चीज़ से रोकता रहा है कि बाज आ जाए, जंग की तरफ नहीं जाएं। रात को आपने देखा पिंड इस्लामाबाद में सब लोगों ने जाके रात गुजारी है, ठीक है, किसी से बाज नहीं आ रहे थे। तो रात वाला जो अटैक हुआ है पाकिस्तान ने कहा था पूरी दुनिया देखेगी,
आपने भी देखा, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात पता क्या बात है, मोदी जितना मर्जी झूठ बोल ले, उसका जो भयानक शेर है ना, वैसे भी उसका भयानक शेर है, और जो मज़ीद मकरू और भयानक शेर है वो पूरी दुनिया ने देख तो लिया ही है। ये तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, पूरी कौम ने देखा है। मगर जो सैयद आसिम मनीर, उनको सबसे पहले सलूट है, ऐसे जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन किया है। ये हमारी एक कामयाबी नहीं, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान वाकई एक मुख्तार और मुत्तहिद कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। सर उनको सबसे पहले तो उनको जितनी भी हमारी एयर फोर्सेज हैं जो फ्रंट पेज पे लड़ते हैं, उनको हमारी तरफ से खिराज तहसीन है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा की तरफ से खिराज तहसीन है। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसी मतलब हमारी फोर्स, ऐसा हमारा पाकिस्तान, ऐसी हमारी आर्मी है। आई लव आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, टरगस का जहां और है, शाही का जहां और।